بسم الله الرحمن إذا جاء نصر الله أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صلوات محمد و آل محمد. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سورہ مبارک یوسف کی اس آیہ کریمہ سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں ارشاد جناب باری ہے پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں اور جس نے میرا اتباع کیا اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ خدا پاک اور منزہ ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ آیہ کریمہ میں جو مرکزی نقطہ ہے اور اصلی نقطہ ہے وہ بصیرت ہے۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور جس نے میرا اتباع کیا بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کی طرف دعوت دینے میں بصیرت ہے جو مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ چونکہ گزشتہ برسوں میں اس لفظ بصیرت پر گفتگو ہو چکی ہے، لہٰذا تکرار نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اسی عنوان سے اور اسی آیہ کریمہ کے طفیل سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے فاطمی بصیرت، اور آج یہ ہماری دوسری گفتگو ہے۔ کل کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے تعارف کے مقام پر جناب سیدہ کو چنا، جہاں پر سارے کے سارے اجلاء معرف موجود تھے، اس کے باوجود انتخاب کیا گیا جناب سیدہ کا۔ اور نہ فقط یہ کہ انتخاب کیا گیا بلکہ دوسرے معرفین کو سیدہ کے رشتے سے پہچنوایا گیا، ان کے اپنے نام سے نہیں۔ اور یہ ایک اہم رخ ہے جس پر ہمیں بالآخر سوچنا چاہیے، اور بہت گفتگو اس مقام پر ہو سکتی ہے کہ نہ کسی کا نام آ رہا ہے نہ کسی کا کوئی لقب آ رہا ہے، جبکہ القاب کی دنیا میں ان سے بڑا کوئی نہیں، اسماء کی دنیا میں ان سے بڑا کوئی نہیں۔ اس کے باوجود نہ پروردگار عالم نے کسی کا نام لیا نہ کسی کا کوئی لقب بیان کیا، جبکہ القاب پیغمبر کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ کہیں پر طٰہٰ کہتا ہے، کہیں یاسین کہتا ہے، کہیں مزمل کہتا ہے، کہیں مدثر کہتا ہے۔ نام کی دنیا میں بھی قرآن مجید پورا سورہ رسول اللہ کے نام سے نازل فرما رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عجیب حیرت ہے واقعاً، اس کے باوجود یہ ایسا مقام ہے، تقریباً اچھوتا مقام ہے کہ جہاں پر ان پنجتن میں صرف ایک نام استعمال کیا گیا اور باقی سب کو ان کے رشتے سے پہچنوایا گیا۔
نہ کسی کا نام آ رہا ہے، نہ کسی کا لقب آ رہا ہے، کوئی چیز نہیں آ رہی. کون کا؟ ان کا بابا، فاطمہ کا بابا. میرے مالک فاطمہ کا بابا خود بھی کچھ ہے کا کچھ نہیں، بہت کچھ ہے. اصل کائنات ہے فاطمہ کا بابا. سید اصل ما فی الوجود ہے فاطمہ کا بابا. لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں صرف فاطمہ. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ کون سی چیز ہے آخر؟ یہ کیا ہے؟ اب کیا یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ واقعاً یہ ایک راز باری ہے، یہ ایک سر مخفی ہے؟ کیسے ہم سمجھیں آخر؟ رسول اللہ نے فرمایا لی مع اللہ حال لا یسعہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. میرے اور پروردگار کے درمیان ایک ایسی حالت ہے جس کو نہ کوئی نبی سمجھ سکتا ہے، نہ جسے کوئی رسول سمجھ سکتا ہے. رسول اللہ فرما لی اللہ کے بغیر ہے. لی مع اللہ حال لا یسعہ ملک مقرب او نبی مرسل. نہ کوئی ملک مقرب اسے درک کر سکتا ہے، نہ کوئی نبی مرسل اسے درک کر سکتا ہے. ایسی حالت پروردگار کے درمیان رکھنے والا، میں ہاتھ جوڑ کے کروں رسول اللہ، یہ تعارف ایک ایسی حالت ہے جسے کوئی نہیں درک کر سکتا. یہ ایک ایسی حالت ہے کہ جہاں پر کوئی نام نہیں آیا. میں نے کل بھی آپ کے سامنے گزارش کی تھی. اور اس کے بعد یہ ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ جو کل آپ کے سامنے کہا کہ جو پیغمبر نے انتخاب کیا ایک خصوصی اہتمام کے لیے، وہ جناب سیدہ کا کیا. جبکہ جناب امیر سلام اللہ علیہ کتنا محترم شخص ہے، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ما بعث اللہ نبیا الا بولایت علی ابن ابی طالب. پروردگار عالم نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا لیکن علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ساتھ. ایسا انسان جو خود یہ کہے کہ میں ہر نبی کے ساتھ موجود تھا لیکن مخفی صورت میں تھا. ان کے ساتھ ظاہر بظاہر ہوں. آدم اول میں ہوں، نوح اول میں ہوں. کوہ طور پر موسیٰ نے میرا نور دیکھا تھا، عیسیٰ کی زبان پر میں بول رہا تھا، نوح کی کشتی کو میں پار لگانے والا ہوں. یہ ساری باتیں کہنے والا، لیکن جب یہ مقام آتا ہے تو پیغمبر مولائے کائنات کے لیے کبھی وہ احترام نہیں کر رہے جو سیدہ کے لیے کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. یہ کوئی معمولی مقام ہے آخر؟ کیسے ادراک کریں اس چیز کا، کیسے سمجھیں ہمیں نہیں معلوم. ہم اپنے بساط علم کے مطابق اور اپنی تمام تر جہالت کے اعتراف کے باوجود بس جو کچھ سمجھ سکتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں. حقیقت امر کیا ہے یہ تو جناب باری جانے یا اس کے خاص وہ بندے جانے کہ جن کے علاوہ کائنات میں کوئی سر الہی سے واقف نہیں ہے. لیکن بہرحال کل میں عرض کر رہا تھا کیا مطلب ہے اس کا، کیسے ترجیح ہو دی جا رہی ہے، کیوں سوال بنایا تھا کل، کیوں ترجیح بلا مرجح قبیح ہے. آپ بلا سبب کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے، اگر دیں تو قبیح ہے. ایک دوسری بات جو کل رہ گئی تھی اس کو آپ کے سامنے گزارش کر کے بات کو آگے بڑھاؤں. ہمارے یہاں حوزے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، احادیث میں بھی آتا ہے، تفسیر میں بھی استعمال ہوتا ہے، مقام بیان. توجہ کیجیے گا، مقام بیان کیا چیز ہے یہ؟ اب میں کیسے آپ کے سامنے گزارش کروں اس کو جلدی سے مختصر لفظوں میں تاکہ غیر طلاب اس بات کو محسوس کریں. مقام بیان کسے کہتے ہیں آخر؟ سامع کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ متکلم کا مقام بیان کیا ہے. توجہ کیجیے گا، اگر مقام بیان متکلم کو سامع درک نہ کر سکے یا نہ جانتا ہو تو مطالب کو اخذ کرنے میں اشتباہ کرے گا. اگر مقام بیان اسے نہیں پتا، اکثر یہ ہوتا ہے بولنے والا سنجیدہ گفتگو کر رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے، بولنے والے نے غصے میں کوئی بات کہہ دی یا سیریس ہے. بہت سی چیزیں ہیں، مقام بیان الگ الگ ہے. آپ کبھی ایسا ہوتا ہے دیکھتے ہیں آپ نے کسی سے کچھ کہا وہ بگڑ گیا،
آپ فوراً کہتے ہیں ارے معاف کیجیے گا میں آپ سے مذاق کر رہا تھا. یعنی مقام مذاق تھا، سیریس نہیں، آپ اسے دل پر نہ لیں، ہم مذاق کر رہے تھے. مثلا متکلم کی حالت کو محسوس کرنے کے لیے، متکلم کے بیان کو محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سامع اتنا سمجھ سکے کہ مقام بیان متکلم کیا ہے. درست ہے؟ یہاں تک بات پہنچ گئی. جس طریقے سے قول میں مقام بیان ہو سکتا ہے اسی طریقے سے عمل میں بھی مقام بیان ممکن ہے کہ انسان محسوس کرے کہ یہ کام سامنے والے نے کیوں انجام دیا ہے، اس کا سبب کیا تھا. ایسے ہی انجام دے رہا تھا، کسی کی بات رکھنے کے لیے کہہ رہا تھا، یا کوئی اور چیز ہے. بہت سے قرآن مجید نے پیغمبر کو اس طرح سے احکام جاری کیے کہ جہاں پر یہ نہیں ہے کہ پیغمبر محتاج ہے لوگوں کا، لیکن دل رکھنے کے لیے لوگوں کا تم مشورہ کرو. مثلا شاورہم فی الامر، ان لوگوں سے مشورہ کرو. مقام بیان کیا ہے؟ پیغمبر محتاج ہے سامنے والے لوگوں کے مشورے کا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ شاورہم فی الامر، پیغمبر کو حکم ہے، قرآن مجید ہے شاورہم فی الامر، ان لوگوں سے مشورہ کرو امور میں. کیوں مشورہ کرو؟ یعنی اگر بغیر مشورے کے پیغمبر نے کوئی فیصلہ کر لیا تو ممکن ہے غلط ہو جائے، نعوذ باللہ خاکم بدان. ممکن ہے یہ چیز کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر کیوں مشورہ کرو؟ مقام بیان کیا ہے متکلم کا. اور اسی کے فوراً بات کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، فَإِذَا عَزَمْتُمْ نہیں، جب تم سب نے مل کے کوئی ارادہ کر لیا. نہیں، ان سے مشورہ کرو لیکن جب تم ارادہ کر لو. یعنی مشورہ دینا ان کا کام ہے لیکن ارادہ پیغمبر میں دخالت ان کا کام نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم نے ارادہ کر لیا، جب تم نے عزم کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. میں عرض کر رہا تھا مقام بیان کیا ہے. خوب، پروردگار عالم نے جناب سیدہ کو ترجیح دی دوسرے اسما پر، دوسرے لوگوں پر. جہاں پر رسول اللہ ہیں، مولا کائنات ہیں، حسنین علیہ السلام میں کسی کا نام نہیں آ رہا، صرف ایک نام. بعض لوگوں نے اس کی بہت ہی سامنے کی اور ظاہری چیز پیش کی کہ جو بہت ہی غلط نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بہت ابتدائی مرحلہ ہے. میں عرض کیے دے رہا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے بچوں تک کہ ان سب میں کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو برابر ہو. اس میں کون ہے کا رسول اللہ اور ان کی بیٹی اور ان کی بیٹی کا شوہر، ان کی بیٹی کے بیٹے، یہی تو ہوگا، یا ان کے چچا کا بیٹا. اس میں کون ہے کا علی اور کا ان کے چچا کے بھائی بیٹے، ان کی زوجہ کے بابا اور ان کے بچے. سب میں کوئی نہ کوئی ایک واسطہ آ رہا ہے بیچ میں. صرف زہرا کی ذات وہ ہے جہاں کوئی واسطہ نہیں آ رہا. کون ہے کا فاطمہ اور ان کے بابا اور ان کے شوہر اور ان کے بچے. یعنی یہی ایک ایسا رشتہ تھا جو سب سے بلا فصل تھا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت ہی سامنے اور ابتدائی چیز ہے، البتہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ابتدائی چیز ہے جو عرض کی جا سکتی ہے. لیکن اس میں کون سا راز ہے آخر؟ ایسا کون سا راز ہے؟ پیغمبر اکرم اگر احترام دے رہے ہیں خاص کر جناب سیدہ کو اور دوسرے لوگوں کو وہ احترام نہیں دے رہے تو مقام احترام میں پیغمبر کیا ہے؟ توجہ کریں آپ. مقام بیان کیا ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا کا مقام بیان کیا ہے؟ پیغمبر کے اس فعل کا مقام کیا ہے؟ اس فعل جو فعل بیان کر رہے ہیں پیغمبر، عملی جو تفسیر کر رہے ہیں، اس کا بیان کیا ہے؟ یعنی دوسرے لوگوں پر جناب سیدہ کو ترجیح دے رہے ہیں خاص احترام میں، اس کا بیان کیا ہے؟ مقام کیا ہے اس کا؟ آیا یہ مقام بیان فضیلت ہے؟ توجہ کیجئے گا.
جس طرح سے اس حدیث میں کہا جاتا ہے، بعض نااہل افراد ترجمہ کر دیتے ہیں کہ لولا لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو نہ پیدا کرتا، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو نہیں پیدا کرتا۔ مقام بیان کیا ہے؟ حدیث کا بیان فضیلت ہے۔ توجہ کیجئے، مقام بیان فضیلت ہے، یعنی فضیلت دی جا رہی ہے جناب سیدہ کو مولائے کائنات پر اور جناب امیر پر، یہ ہے مقام بیان۔ توجہ کریں، یا اس جگہ پر جو میں جس چیز کو میں بیان کر رہا ہوں، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، دوسروں کا نام ہٹا کر کے صرف ایک نام لا کر کے باقی سب کو جناب سیدہ کے رشتے سے پہچانوانا، مقام بیان کیا ہے؟ بیان فضیلت ہے، یعنی فضیلت دی جا رہی ہے سیدہ کو پیغمبر پر مثلا، یہ ہے مقام۔ یا اگر رسول اللہ جناب سیدہ کا احترام کر رہے ہیں، مولا کائنات کا احترام اس طریقے سے نہیں کر رہے، یا امام حسن و امام حسین کا احترام اس طریقے سے نہیں کر رہے جیسے سیدہ کا کر رہے ہیں، تو بیان فضیلت ہے۔ یہ جناب سیدہ کو فضیلت دے رہے ہیں مولا کائنات پر اور حسنین علیہم السلام پر۔ ہم تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ 14 وہ ہیں جن میں آپس میں سرے منہ کوئی فرق نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس چیز کو کہ ان میں 14 میں آپس میں سرے منہ کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ باپ وہ بیٹا، یہ نانا وہ نواسے، یہ دادا وہ پوتے، یہ شوہر وہ زوجہ، یہ سارے رشتے اس دنیا کے رشتے ہیں۔ چونکہ اس کائنات کو عادی اور نارمل طریقے سے آگے بڑھانا تھا، لہٰذا ان رشتوں کا قیام کیا گیا، ورنہ اگر پلٹ جائیے اس دنیا سے آگے جائیے تو یہ 14 نور ہیں جو من جانب اللہ خلق ہو رہے ہیں، یہ 14 نور ہیں جو پروردگار عالم سے آ رہے ہیں، اور یہ ان میں آپس میں فضیلت کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے اتنا زیادہ انہماک اور یکانگت پائی جاتی ہے کہ یہ اگر کھل جائیں تو 14 ہیں، سمٹ جائیں تو ایک ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند بر محمد اور آل محمد۔ اور آپ اگر فضیلت دی جا رہی یعنی کیا؟ کہ یہ بیان فضیلت نہیں ہے۔ اگر اسی لفظ پر گفتگو کی جائے تو یہ وقت ناکافی ہوگا، مجھے چھوڑ کر کے آگے بڑھنا ہے کبھی اور، اگر کہیں وقت رہا تو عرض کروں گا آپ کے سامنے، اس جگہ پر اس حدیث میں اس واقعے میں بیان فضیلت نہیں ہے، بلکہ بیان ضرورت ہے۔ اور بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اس بات میں اور بھی چیزیں اس میں آگے بڑھائی جا سکتی ہیں، لیکن میں ابتدائی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بیان فضیلت نہیں ہے، بلکہ بیان ضرورت ہے۔ اگر کہا جا رہا ہے کہ لولا لما خلقت الافلاک، وہ بیان ضرورت ہے۔ اگر آپ نہیں ہوتے تو کائنات کیوں پیدا کرتا؟ آخر ضرورت ہے آپ کے لیے کائنات کی۔ لولا علی لما خلقت، وہاں بیان فضیلت بھی ممکن ہے۔ لولا علی لما خلقت، اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو نہیں پیدا کرتا، بیان ضرورت ہے، فضیلت نہیں ہے۔ لولا فاطمہ لما خلقتکما، فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو پیدا نہیں کرتا، بیان فضیلت نہیں ہے، بیان ضرورت ہے۔ آپ کی ضرورت کا نام بھی سیدہ ہے، علی کی ضرورت کا نام بھی سیدہ ہے۔ بیان ضرورت ہے کہ جس کے لیے، اسی لیے بہرحال معصومین کی روایات اور معصومین کے کلمات کو درک کرنا کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہ بات ضرورت نہیں ہے یہاں پر، لیکن بس منہ پر آ گئی تو کہہ دے رہا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ جب حدیث کو نقل کرنے کے لیے اجازہ لینا پڑتا تھا، اجازہ نقل روایت، جس طرح سے آج آپ اجازہ لیتے ہیں مصرف خمس کے لیے کہ کہاں مصرف کریں، کوئی صاحب اجازت دے، اسی طریقے سے روایت کو صرف نقل بیان کرنے کے لیے اجازہ لینا پڑتا تھا کسی صاحب حیثیت اور کسی محدث سے، تاکہ وہ اجازت دے کہ آپ اس قابل ہیں کہ روایت کو بیان کریں۔ کیوں؟ کلام معصوم کا ادراک اتنا آسان نہیں ہے کہ جو ہر انسان کر سکے کہ معصوم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ مقام بیان معصوم کیا ہے؟ جب تک مزاج معصوم سے آشنا نہ ہو۔ توجہ کیجیے گا،
حوضے میں میرے استاد نے اسی حوضے میں مجھ سے کہا، مجھ سے نہیں کہا البتہ کلاس میں کہا کہ تم روایت پیش کرو، یہ نہ بتاؤ کس کی ہے، ہم بتائیں گے کس معصوم کی ہے۔ دیکھیں آپ، معجزہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے ورنہ اس پر گفتگو کرتا، چونکہ مزاج معلوم ہے کہ یہ روایت جو آ رہی ہے کن حالات کے تحت آ رہی ہے اور کس معصوم کے زمانے میں یہ حالات پائے جاتے تھے، لہذا تطبیق ہو رہی ہے۔ مزاج روایت آج واٹس ایپ پہ روایت آئی ہے، واٹس ایپ پہ حدیث آئی ہے، نہیں پتا کہاں ڈھلی، کہاں بنی، کہاں سے چلی، کس نے بھیجی، کیا ہوا، بس نیچے لکھا ہے امام جعفر صادق، لیے بھاگے چلے آ رہے ہیں، امام نے فرمایا ہے۔ عجیب ہے، آخر آپ کو معلوم ہے امام نے کیا کہا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ مقام بیان معصوم کہ معصوم آخر کہنا کیا چاہتے ہیں، اس پر میں کچھ دیر رکوں گا آپ کے سامنے۔ کون سی چیز ہے جو ممتاز کر رہی ہے جناب سیدہ کو دیگر افراد سے جو چادر کے نیچے موجود ہیں؟ کون سی چیز تھی ایسی؟ کون سی چیز تھی جس کی بنیاد پر رسول اللہ ایک خاص احترام دے رہے ہیں جناب سیدہ کو؟ کون سی چیز ہے یہ؟ مقام بیان کیا ہے کہ ضرورت ہے، یعنی جناب سیدہ کسی خاص جگہ کی ضرورت کا نام ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیز، بیان تھوڑا سنجیدہ ہے لیکن میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا۔ جناب سیدہ کسی خاص جگہ کی ضرورت کا نام ہے۔ کیوں؟ اس لیے بہت توجہ دیکھیے، من جانب اللہ جو عہدے ملتے ہیں وہ ہماری طرح سے نہیں ہیں کہ جس نے جھک کے سلام کر لیا اسے کچھ عطا کر دیا، جی نہیں، یہاں ایک معیار ہے، ایک ملاک ہے، جو اس معیار پر پورا اترے گا الہی عہدہ اسے ملے گا۔ جناب ابراہیم جیسا نبی اپنے بڑھاپے کی عمر میں 90 سال سے اوپر ہونے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار عالم نے یہ نہیں دیکھا کہ ابراہیم ہے، یہ نہیں دیکھا کہ 16 برس کی عمر میں آگ میں گیا تھا، یہ نہیں دیکھا کہ اس نے بتوں کو توڑا تھا، یہ نہیں دیکھا کہ اس نے کیا کیا کیا، کچھ نہیں دیکھا۔ آواز لا ینالو عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، قرآن مجید ہے یہ تو آپ کے سامنے، میرا عہدہ ظالموں تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عہدہ پروردگار ہے اس کے لیے معیار و ملاک ضروری ہے۔ خوب، کون؟ خود قرآن مجید نے کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، پروردگار خوب جانتا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو کہاں رکھے۔ خوب، جس انسان کو مالک نے جو ذمہ داری دے دی اس کا وظیفہ ہے کہ اس ذمہ داری کو ادا کرے، خدا پر احسان نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کا وظیفہ ہے کہ اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ پروردگار عالم نے پیغمبر کے سلسلے میں جو لہجہ اختیار کیا ہے قرآن مجید میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، آواز دی لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا عنه الوتین، اگر یہ پیغمبر ایک لفظ بھی بغیر میرے کہے میری طرف منسوب کر دے تو داہنی جانب سے پکڑ کے کھینچ لیں گے، اس کی شہرت کو جدا کر دیں گے۔ دین الہی ہے، شوخی نہیں ہے۔ طٰہٰ یاسین مزمل ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ کہنے والا، میں نے قرآن کو اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ کہنے والا، پیغمبر کی دلجوئی کرنے والا، لیکن جہاں پر ذمہ داری کا مسئلہ آتا ہے اگر ایک جملہ بھی پیغمبر بغیر کہے اللہ کی طرف منسوب کر دے تو پروردگار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا عَنْهُ الْوَتِينَ۔ عجیب واقعہ، انسان ترجمہ کرتے ہوئے بھی لرز جائے رسول اللہ کے لیے کہ جی، آپ اٹھا کر قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں جو ذمہ داری پروردگار عالم نے جس کے حوالے کی اس کا وظیفہ ہے کہ ذمہ داری کو پورا کرے، پروردگار پر احسان نہیں۔ جو ذمہ داری جناب آدم کے حوالے ہے ان کو پورا کرنا پڑے گا، جو ذمہ داری جناب نوح کے حوالے ہے وہ اسے پورا کریں گے۔ اسی طریقے سے بات آگے بڑھتی گئی، کچھ ذمہ داریوں کو رسول اللہ کے حوالے کیا کہ رسول اللہ کو اسے پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد کی بات ہے کون سی ایسی ذمہ داری ہے جو سیدہ کے حوالے کی جا رہی ہے؟ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ کون
کون سی ایسی ذمہ داری ہے جو سیدہ کے حوالے کی جا رہی ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے جس پر انسان محسوس کرے یہ فاطمیہ کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس چیز کو درک کریں کہ اتنی بڑی ذات کس چیز کے لیے فدا ہوئی. کیسے عرض کروں، جملوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جو ان چیزوں کو بیان کر سکیں. میں انشاءاللہ کل کچھ آپ کے سامنے گزارش کروں گا. جناب سیدہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ما تکاملت النبوۃ للنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها. عجیب ہے، ایک ایسی ذات جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ امام ہے، کوئی ظاہری عہدہ جناب سیدہ کے پاس نہیں ہے ظاہراً، اور اس کے بعد یہ اعلان ہو رہا ہے امام کی جانب سے کہ کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک اس نے سیدہ کی فضیلت اور سیدہ کی محبت کا اقرار نہیں کر لیا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کل میں نے گزارش کی تھی آپ کے سامنے، نگاہ بصارت سے دیکھیں، ایک 18 برس کی خاتون ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن نگاہ بصیرت کیا کہے گی اس سلسلے میں؟ کون سی ایسی ذمہ داری ہے، بس بات کو روک رہا ہوں، کون سی ایسی ذمہ داری ہے جو پروردگار عالم نے جناب سیدہ کے حوالے کی ہے؟ اور وہ اتنی اہم ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے آمادہ کرنا ہے سیدہ کو دوسروں کے سامنے. اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مقدمات خدا کو فراہم کرنے ہیں. اگر کسی کو آپ کہیں بھیجتے ہیں تو پروٹوکول کا خیال آپ کو رکھنا پڑے گا. اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مقدمات پروردگار کو فراہم کرنے ہیں، رسول اللہ کو فراہم کرنے ہیں، جو ذمہ داری جناب سیدہ کے حوالے کر رہے ہیں. پروردگار عالم نے خوب مقدمات کو فراہم کیا. میں نے آپ کے سامنے کل گزارش کی، کون سی ذمہ داری ہے؟ مجھے نہیں معلوم کون سی ذمہ داری، اور دقیق آپ جا کر کے دیکھیں. میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے جو بات بالکل سامنے کی عرض کر رہا ہوں. جناب سیدہ کی ایک ذمہ داری ہے، بہت اہم ایک ذمہ داری، اور اس میں بہت سے رخ ہیں جس کو کئی رخ سے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل بات ایک ہے. کیا؟ ولایت علی ابن ابی طالب کا دفاع. توجہ کیجئے گا، کئی رخ سے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. اس سے پہلے میں نے ایک رخ سے گفتگو کی تھی، آج بھی اور کل کی تقریر میں ایک رخ آپ کے سامنے رکھوں گا مختصر. ولایت جناب امیر کا دفاع، بس ایک ذمہ داری ہے سیدہ کی. توجہ کیجئے گا، اسی ایک ذمہ داری کے لیے پروردگار عالم نے جناب سیدہ کو آمادہ کیا تھا اس دن کے لیے. کیوں؟ ہاں یہاں پر بات رکے گی. کیوں آخر ایسا ہے؟ صرف ایک ذمہ داری ہے جناب فاطمہ زہرا کی، وہ جناب امیر سلام اللہ علیہ کے حق کا دفاع ہے. دفاع از ولایت، یہ ذمہ داری ہے جناب سیدہ کی. اور اس ذمہ داری کے لیے جناب سیدہ کو میدان میں آنا ہوگا. کس کی ذمہ داری، کس کی ولایت کا دفاع؟ ظاہراً جناب امیر جو سامنے کی بات ہے، باطناً 12 اماموں کی ولایت کی ذمہ داری. قیامت تک کے لیے ولایت کے ستون کو محکم کر دینا. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد پر. یہ ذمہ داری ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی، جو پروردگار عالم نے جناب سیدہ کے حوالے کیا. مجھے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا تاکہ بات کو واضح کروں آپ کے سامنے. اور کل جو بصیرت فاطمی کا جو موضوع ہے جس پہ کئی سال سے گفتگو نہیں کر پا رہا ہوں، کل شاید کوئی تھوڑی سی گفتگو اس پر کروں گا آپ کے سامنے، کہ یہ ذمہ داری ہے جناب سیدہ کی کہ دفاع ولایت جناب امیر سلام اللہ علیہ. کیسے؟ میرے عزیزو، اصل کائنات کا مقصد کیا ہے؟ اب دیکھ رہے خود یہ جملہ ایسا ہے جس پر خمسہ چاہیے، کم از کم ورنہ عشرہ چاہیے اس لفظ کو بیان کرنے کے لیے. یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے نا، یہ سارا کا سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو کل جو حدیث کسا نے بیان کیا، اللہ فی محبت ہؤلاء الخمسہ، یعنی کیا اسے واضح ہونا چاہیے ہمارے بچوں کے سامنے. کم از کم ضروری ہے کہ یہ معارف دین
بچوں کے سامنے واضح اور روشن ہو تاکہ کوئی بھی آندھی ان کے پاؤں میں لغزش نہ پیدا کر سکے. آج لوگ کہتے ہیں داڑھی پر پڑھیے, حجاب پر پڑھیے, اس پر پڑھیے, اس پر پڑھیے. میں کہتا ہوں معرفت اہل بیت پر پڑھیے. اگر معرفت اہل بیت مکمل ہو جائے ساری چیزیں مکمل ہو جائیں گی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. معرفت اہل بیت وہ فانوس ہے جس میں چراغ دین روشن ہوتا ہے. لولانا ما عرف اللہ, لولانا ما عبد اللہ. یہ معمولی مسائل نہیں ہے, اس میں نے عرض کیا اس پر کافی گفتگو چاہیے. بالآخر باطناً تمام ائمہ طاہرین اور اصل ولایت جس میں ولایت الرسول بھی ہے, ولایت اللہ بھی ہے, ان ساری چیزوں کی ذمہ داری جناب سیدہ کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل کائنات کا مقصد کیا ہے؟ اصل کائنات کا مقصد ہے, میں کیسے کہوں, چونکہ بہت ضروری ہے بولنے والوں کے لیے کہ یہ محسوس کر پائیں کہ کہیں کسی جملے کا سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم ایک طرف دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں اور باقی 50 چیزوں کو خراب کرتے ہوئے جا رہے ہوں. آج بھی آپ دیکھیے بعض اوقات جب مصائب کی کیفیت کو انسان بیان کرتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ ممکن ہے اس لفظ سے اہل بیت کی توہین ہو. ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا. اپنے الفاظ میں چاہے نظم ہو یا نثر ہو, کوئی ایسا جملہ زبان پر نہ آئے جو شان اہل بیت کے خلاف ہو. کوئی ایسا جملہ بہت ضروری ہے اس چیز کے لیے. آسان نہیں ہے اہل بیت کے سلسلے میں زبان کھولنا, بہت مشکل ہے میرے عزیزو. اسی لیے استمداد کرنا چاہیے انسان کو خود اہل بیت سے کہ آپ مدد کریں تاکہ ہم کچھ کہہ سکیں. خوب, اصل کائنات کیا ہے مجھے نہیں معلوم کیا ہے, لیکن میں جتنا روایات میں نے دیکھا, انسان کو خدائی بنانا, اصل کائنات کا ماحصل انسان کو خدائی بنانا. اب یہ کیا اور کیسے اور کب, یہ بہت ہی سخت اور مشکل امر ہے, بہت لطیف ہے, بہت اچھا موضوع ہے جس پر بحث ہونی چاہیے اور ہوتی بھی رہتی ہے. اصل کائنات کا موضوع ہے انسان کو خدائی بنانا, جسے قرآن مجید نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. ہم اہل بیت کے رنگ میں, ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں, اور اللہ سے بہتر کون سا رنگ ہے آخر. اب اس پر جو تفصیلی گفتگو ہے بھی عرض نہیں کر پاؤں گا. انسان کو خدائی بنانا یہ کس کا مقصد ہے؟ کا اللہ کی ولایت کا تقاضا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. دشمن کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو خدائی نہ بننے دینا. بالکل برعکس, اللہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو خدائی بنا دے, دشمن چاہتا ہے کہ انسان خدائی نہ بن سکے. انبیاء علیہم السلام, رسول سارے کے سارے علیہم السلام, ائمہ طاہرین علیہم السلام, سب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خدائی بنا دیں, خدا تک لے جائیں. سب کا مقصد بلا استثناء, سب کا مقصد یہ ہے. تدعون الی اللہ, زیارت جامعہ, سب کا مقصد یہ ہے. یہ کبھی بھی کوئی امام آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو لوگوں کو اپنی جانب بلاتا ہو, نہیں, لوگوں کو خدا کی طرف لے جاتا ہے. سب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خدائی بنا دے. پروردگار عالم کا مقصد خدائی بنانے کے لیے جو بیچ میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ ہے شیطان. اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو خدائی نہ بننے دے. ساری جنگ اسی چیز پر ہے. بہت توجہ عزیزو, ساری جنگ اسی چیز پر ہے. دلیل کا قرآن مجید, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ایمان لانے والوں کا ولی ہے اللہ, کہ جو انہیں ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے جاتا ہے, ظلمتوں سے نور میں. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اولیاء طاغوت ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ وہ نور سے نکال کے ظلمت میں لے جاتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, ظلمتوں سے نور میں لانا یعنی خدائی بنانا.
نور سے ظلمتوں میں لے جانا، خدائی نہ بننے دینا، اسی کی ساری جنگ ہے جو ہو رہی ہے۔ خدائی بنانے کا آخری وسیلہ کیا تھا؟ پیغمبر کی ذات مبارک۔ پیغمبر کی وہ ذات ہے کہ جس پر سارے انبیاء نے محنت کی کہ خدائی بنانے کا، خدا تک لے جانے کا آخری سب سے اہم جو انسان ہے وہ کائنات میں آ جائے، وہ ہے رسول اللہ۔ ان کے بعد کا ان کے جیسے لوگ آئیں گے جو رسول اللہ جیسے ہوں، تاکہ جو سیر آدم سے شروع ہو کے خاتم تک پہنچی ہے کمال کی منزل پر، وہ زوال پہ نہ آنے پائے۔ شیطان کا مقصد ہے کہ پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر جیسا نہ آنے پائے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد پر۔ شیطان کا مقصد یہ ہے کوئی پیغمبر جیسا نہ آنے پائے۔ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر جیسا آئے۔ قرآن مجید آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ پروردگار عالم نے ما ننسخ من آیت و ننسها نأتی بخیر منها ومثلها، ہم کسی آیت کو اس وقت تک بھولنے نہیں دیتے جب تک اس جیسی نہ لے آئیں یا اس سے بہتر نہ لے آئیں، اس سے بہتر نہ لے آئیں یا اس جیسی نہ لے آئیں۔ جناب آدم سے خاتم تک بہتر کا سلسلہ جاری رہا، جناب خاتم کے بعد بہتر تو ممکن نہیں تھا، جیسوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ دو لفظ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، جیسوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ اب پیغمبر جیسا نہ آنے پائے، کیونکہ اگر پیغمبر جیسا آ گیا تو ہم اس راستے کو روک نہ پائیں گے کہ جو پیغمبر نے تک پہنچا ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ خدا تک جانے کا۔ توجہ میرے عزیزو، رسول اللہ نے اس کے لیے انتظام کیا، پروردگار عالم نے انتظام کیا، دشمنوں نے اپنا انتظام کیا، پیغمبر کو خریدنا چاہا، پیغمبر کو قتل کرنا چاہا، پیغمبر کو ڈرانا چاہا، نہ یہ بک سکے، نہ ڈر سکے، نہ کچھ ہو سکا، نہ قتل ہو سکے۔ کیا کرے؟ کہ ایسا کرو پیغمبر کے درمیان افراد بھیجو کہ جو پیغمبر کے بیچ میں تو رہے ہمارے۔ کئی مجلسوں کا یہ موضوع ہے کہ اس پر بیان کیا جا سکے، لیکن عرض نہیں کروں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کچھ گفتگو ہو چکی ہے اس سلسلے میں کہ کچھ لوگوں کو بھیجو جو پیغمبر کے درمیان رہیں، لگے ان کے ہوں ہمارے۔ یہ مسئلہ بہت سخت تھا، یہ مسئلہ بہت سخت تھا۔ کیسے سخت تھا اس سختی کو بیان نہیں کر پاؤں گا، ابھی جو وقت میں گنجائش نہیں۔ لوگ آ گئے پیغمبر کے درمیان، ایکٹیویٹیز شروع ہو گئیں، کام شروع ہو گیا۔ سورہ منافقون آ گیا کہ رسول اللہ آپ کے درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں جو لگتے آپ کے ہیں ان کے۔ جیسے ہی یہ سورہ نازل ہوا، سارے منافقین اور منافقین کے ہیڈ کوارٹرز کے لوگ ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی آیت میں نام آ جائیں، فلاں اور فلاں اور فلاں مثلا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی آیت میں نام ذکر ہو جائے کہ کون کون ہے منافقین کے سرغنہ، تو ہماری ساری محنت رائے گاہ ہو جائے۔ کیا کریں؟ انڈر گراؤنڈ خاموش۔ کب تک خاموش؟ کہ جب تک پیغمبر زندہ ہیں۔ عجب، جب تک پیغمبر زندہ ہیں تب تک خاموش۔ دلیل قرآن مجید، افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ لَانقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر پیغمبر مر جائے یا قتل ہو جائے تم پلٹ جاؤ گے جہاں سے آئے ہو۔ دیکھ رہے آپ، قرآن مجید نے نشاندہی کی کہ ہیں اور تمہارے نہیں ہے، یہ وہیں جائیں گے جہاں سے آئے ہیں، کام ان کا وہی ہے۔ اب کیا کریں؟ رسول اللہ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ کون سی ذمہ داری؟ آپ سب کے سامنے ہے۔ وہ ذمہ داری کہ جہاں جیسا اہتمام پیغمبر نے کسی بھی امر کے لیے نہیں کیا، میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، نماز سے لے کر کے چلیے تولا تبرہ تک چلے جائیے، کسی امر کے لیے پیغمبر نے وہ اہتمام نہیں کیا کہ جو اس ذمہ داری کے لیے اہتمام کیا اپنے بات کی ذمہ داری کے لیے، اسے کہتے ہیں غدیر۔ اللہ نے بھی اہتمام کیا، رسول اللہ نے بھی اہتمام کیا۔ کیسے؟ اے رسول، آپ کوئی حج نہیں کریں گے، ایک بھی حج نہیں مدینے میں آنے کے بعد،
یہ غلط ہے رسول اللہ کا آخری حج. آخری نہیں، ایک ہی حج، نہ کوئی پہلا ہے نہ کچھ، وہی ایک حج کیا پیغمبر نے تاکہ مورخ لکھنے نہ پائے پتہ نہیں کس حج کی بات ہے. ایک صلوات پڑھیں. حج کریں گے آپ، اور کس اہتمام سے کیا اس کے بیان کا موقع نہیں ہے. رسول اللہ نے اس ذمہ داری کو سپرد کر دیا جناب امیر کے. دشمن نے دیکھ لیا کہ اتنے مضبوط ہاتھ میں چلی گئی ذمہ داری کہ جس کو بیچ سے ہٹانا، سامنے آنا بہت سخت ہے. کیونکہ یہ وہ ہاتھ ہیں کہ جس جنگ میں بڑھے ہیں، بڑے بڑے جنگ سے فرار کرتے نظر آئے ہیں. اب اس کے لیے کچھ چیزیں سامنے آئیں. کیا کریں کہ ٹھہرو، پیغمبر کے بعد اہتمام کیا گیا پورا. کیا ہے؟ کوئی آ جائے علی نہ آنے پائے. کیا کریں؟ شبہات ڈالو لوگوں کے درمیان، شبہ ایجاد کرو، اور ایسے شوگر کوٹڈ شبہ ڈالو کہ جس سے ایک بھولا سا انسان دھوکہ کھا جائے. دیکھیے ضروری ہے نا کوئی ایسا انسان آئے جس کو سب مانتے ہوں. بھائی علی وہ ہیں جن کا کینہ لوگوں کے دل میں ہے، اگر یہ آ جائیں گے تو مثلا یوں ہو جائے گا. دیکھ رہے ہیں آپ، دشمنی ڈالی جا رہی جناب امیر کی. یہ نہ آنے پائے. ان کی عمر کم ہے، ایک جنگجو آدمی ہے، سیاست سے انہیں کیا لینا دینا. ان کی عمر بھی کم ہے. یہ شبہ ڈالے جا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ علی نہ آنے پائے. توجہ کیجئے گا، جناب امیر مورد تہمت ہیں، اپنی حکومت یا اپنے اقتدار کے لیے تلوار اٹھا نہیں سکتے، ورنہ تاریخ وہی لکھے گی کہ 2 شہزادوں کی جنگ ہو گئی. اتنے اہتمام کے بعد تو آج تک زرخرید مورخ لکھ رہا ہے. مولائے کائنات تلوار اٹھا نہیں سکتے، اس لیے کہ مورد تہمت قرار پا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اقتدار تک لانے کے لیے علی نے مسلمانوں کا خون بہا دیا. اپنے آپ کو تخت پر بٹھانے کے لیے علی نے جماعت مسلمین میں یہ کر دیا اور وہ کر دیا. سارا کا سارا لکھا جاتا ہے مولا کائنات کے لیے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیل سے اس موضوع میں گفتگو کروں. جناب سیدہ نے کہا یا علی آپ اندر بیٹھیے، یہ کام میرا ہے، میں تو مورد تہمت نہیں ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. سیدہ تو مورد تہمت نہیں ہے، سیدہ تو نبی بھی نہیں ہے، سیدہ تو رسول بھی نہیں ہے، سیدہ تو امام بھی نہیں ہے، سیدہ کو تو کوئی عہدہ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں. سیدہ تو مورد تہمت اس مقام پر قرار نہیں پا رہی. سیدہ کو، جناب سیدہ کو پروردگار نے اتنا اہتمام دیا تھا دوسروں کے سامنے تاکہ واضح ہو جائے کہ جو ذمہ داری سیدہ کی ہے اس ذمہ داری کو انجام دینے میں سیدہ کے لیے سارے مقدمات پہلے سے فراہم ہو چکے ہوں. وہ ہو چکے تھے. میں انجام دوں گی ذمہ داری کو. کون سی ذمہ داری بی بی؟ کون سی ذمہ داری؟ توجہ کریں آپ، بس آخری بات ہے چونکہ وقت تمام ہو گیا. کون سی ذمہ داری؟ مولا کائنات کو آپ ولی بنائیں گی، رسول اللہ بنا چکے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پروردگار کے جانب سے پیغمبر نے نصب کر دیا مولا کائنات کو. غدیر میں ذمہ داری دے دی. کہانی ایک چیز رہ گئی ہے. کیا؟ کہا جو علی کی مخالفت میں در پردہ گھوم رہے ہیں، جتنے کھلے ہوئے دشمن تھے علی ابن ابی طالب کے سارے سامنے ہیں. چاہے وہ بدر والے ہوں، چاہے احد والے ہوں، چاہے خیبر و خندق والے ہوں، سب کو دنیا پہچانتی ہے کون ہے. لیکن کچھ وہ دشمن ہیں علی کے کہ جو در پردہ گھوم رہے ہیں. کچھ وہ دشمن ہیں علی کے جو کسی خاص کے آلائے کار ہیں. اس پر کل گفتگو کروں گا آپ کے سامنے. جو کسی خاص کے آلائے کار ہیں، جو در پردہ گھوم رہے ہیں، اسلام کا نقاب ڈالے ہوئے چہرے کے اوپر مسلمان بنے پھر رہے ہیں. ہم ان کو واضح کریں گے. جو میرا بابا جس کام کو انجام نہیں دے سکا بعض مسالے کی بنیاد پر، وہ کام مجھے انجام دینا ہے. کیا کریں گی بی بی آپ؟ کہ ہم منافق کے چہرے سے نقاب اٹھا دیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. ہم
منافق کے چہرے سے نقاب اٹھا دیں گے. کہ پھر کیا ہوگا؟ کہ جب منافق پہچان لیا جائے گا تو دوسروں کے پاس کوئی راستہ نہ بچے گا سوائے علی تک آنے کے. کتنے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی دنیا میں جنہوں نے مکتب اہل بیت کو قبول کیا. ان سے پوچھا کہ آپ کیسے آئے؟ بھئی کوئی انسان اتنی آسانی سے اپنے مکتب کو چھوڑتا نہیں ہے. آپ کیسے آئے؟ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی الگ الگ چیزیں ہیں جہاں سے شروع ہوئی بات. کہ ہم نے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے جب ہم سیدہ تک پہنچے تو پھر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. کل اس پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ. پھر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے یہ کہ ہم نفس پرستی کرتے اور دور رہتے. لہذا ہم نے سیدہ کی بات کو اور سیدہ کے موقف کو ترجیح دی اپنے نفس پر. سیدہ بہت عجیب سہارا ہے عزیزو. کیسے عرض کروں آپ کے سامنے؟ مجھے نہیں معلوم مجھے کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن میں بات زبان پر آ رہی ہے، میں جلدی سے گزارش کر رہا ہوں. جب خطبوں سے کام نہ چل سکا، جب تقریروں سے کام نہ چل سکا، جب دلیلوں سے کام نہ چل سکا، تو سرکار سید الشہداء نے سیدہ سے استفادہ کیا. دیکھ رہے ہیں آپ، ایک انسان کی ہدایت کے لیے تقریریں کر چکے تھے حسین ابن علی، دلیلیں دے چکے تھے حسین ابن علی، لیکن ابھی بھی ماننے والا نہیں مان پا رہا. کیا کہا؟ سکلت کا امک یا حر، تیری ماں تیرے ماتھے میں بیٹھے مولا کیا کر رہے ہیں؟ کہا حر کے ذہن کو اپنی ماں کی طرف موڑنا چاہتا ہوں. کہا اگر حر کا ذہن ہماری ماں کی طرف متوجہ ہو گیا تو دو ہی راستے ہیں، یا اپنا بنے گا یا جہنم میں جائے گا. کیسا سخت مرحلہ حسین ابن علی نے انتخاب کیا اور بیان کیا کہ سیدہ کیا ہے. ہماری، میرے عزیزوں کل عرض کروں گا، ہماری کل ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو سیدہ تک لے آئیں. کل انشاءاللہ گفتگو کروں گا اس لفظ کے اوپر. آج اسی کا پروک رہا ہوں. سیدہ نے کہا یا علی آپ بیٹھیے، یہ کام ہمارا ہے، یہ ذمہ داری پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے. کیا کریں گے آپ؟ کہا ہم منافقین کو رسوا کریں گے. کیسے؟ یہ کل انشاءاللہ ہم منافقین کو رسوا کریں گے. اور جناب سیدہ نے جو خطبہ دیا ہے اس خطبے میں یہ لفظ استعمال کیا بی بی نے کہ لما اختار اللہ للنبی دار انبیاء و مأوی اصفیاء، جب اللہ کے نبی کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کی جگہ اور اوصیاء کے ٹھکانے کا انتخاب کیا، یعنی جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے، ظہر فیکم حسکۃ النفاق، تو تمہارے درمیان نفاق کے کانٹے ظاہر ہو گئے. یہ سیدہ کہہ رہی ہیں، نفاق کے کانٹے ظاہر ہو گئے. سملا جلباب الدین، دین کا لباس مندرس اور کہنا ہو گیا. نطقا کاظم الغاوین، ہمیشہ چپ رہنے والے بولنے لگے. اللہ کیا کر رہی ہیں بی بی آپ؟ کہا میں اس نفاق کو ظاہر کر رہی ہوں جو لوگوں کے اندر موجود تھا، جو لوگوں کے اندر چھپا ہوا تھا، میں اس کو ظاہر کروں گی. کیسے کروں گی؟ اب یہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے گزارش کروں گا. میرے عزیزو، اتنا عظیم کام سیدہ کو دیا گیا کہ جناب امیر کی ولایت کا دفاع کرے، اور بی بی نے خوب دفاع کیا اور زیادہ دن بھی نہیں لیے، 75 دن یا 95 دن بس. اور اتنے دنوں میں سیدہ نے اپنا کام کر دیا. کیسے میرے عزیزو؟ یہ میں کل آپ کے سامنے اگر دعا کرے وقت رہ جائے کہ میں گزارش کروں گا آپ کے سامنے کہ جناب سیدہ نے اپنا کام انجام دے دیا اور الال ابد منافقین کو رسوا کر دیا سیدہ نے. ہاں، لیکن اس رسوائی میں منافقین کو جو کام بہت عظیم تھا، لہذا سیدہ کو اتنے ہی مصائب کا سامنا کرنا پڑا. چونکہ کام بہت عظیم ہے،
کیسے عظیم ہے. پہنچ سکا تو کل گزارش کروں گا آپ کے سامنے. اتنا ہی جناب سیدہ کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا چونکہ اس کے بغیر ممکن نہیں تھا. کل میں نے کہا نا آپ کے سامنے, کیوں نہیں سیدہ نے کہا خبردار اگر میرے دروازے پر آئے. کون تھا جو آ جاتا سیدہ کے دروازے پر؟ مگر نہیں کہہ رہی. کیوں؟ کل انشاءاللہ نہیں کہہ رہی سیدہ آؤ آؤ تم میری پسلیاں توڑو گے توڑ لو, لیکن میں علی کو بے سہارا نہیں ہونے دوں گی. تم میرے بچے کو قتل کرو گے. کل میں نے کہا نا آپ سے, قتلا ما فی احشائی من حمل, میرے شکم کا بچہ قتل کر دیا گیا. یعنی دشمن نے عمدن وار کیا ہے اس مقام پر کہ یہ بچہ قتل ہو جائے تاکہ سیدہ قتل ہو جائے. میں اپنے اس بچے کی قربانی دے دوں گی, علی کو تنہا نہیں رہنے دوں گی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کتنا سخت ہے واقعاً. کیسے پڑھوں آپ کے سامنے. اگر جناب امیر پوری عمر یہی سوچ کے روتے رہتے کہ سیدہ پر یہ ساری مصیبتیں میرے حق کے دفاع کے لیے, سیدہ نے ان ساری مصیبتوں کو میرے لیے برداشت کیا تو کم تھا. علی روتے رہتے, روئے مولا کائنات اس چیز پر, بہت روئے علی ابن ابی طالب اس چیز کے لیے کہ سیدہ نے کیسے میرے لیے مصیبتیں برداشت کی. علی ابن ابی طالب گھر کے اندر موجود ہیں اور سیدہ پر ایسی مصیبتیں جس کا میں نے عرض کیا کہ حد ادب مانے ہے کہ میں وہ الفاظ زبان پر جاری کروں جو تاریخ نے لکھے ہیں. لکھنے والا دشمن ہے, میں کیسے پڑھوں؟ میرے سامنے تو سیدہ ہے. حد ادب مانے ہیں. بس آپ سمجھ لیں کہ کیا جناب سیدہ پر ظلم ہوا کہ وہ بی بی یہ کہنے لگی کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. ایسی مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو رات ہو جاتی. ائمہ طاہرین نے بھی بعض مصیبتوں کا تذکرہ اس طریقے سے نہیں کیا چونکہ سخت ہے. شان جناب سیدہ مد نظر ہے, کیسے عرض کیا جائے کہ کیا کیا ہوا ہے جناب سیدہ کے ساتھ. لیکن بہرحال وہ ساری مصیبتیں برداشت کر رہی ہے لیکن علی کو تنہا نہ ہونے دیں گی. مولا کائنات اسی کو سوچ سوچ کے رو رہے ہیں. علی ہے, سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے کائنات میں. یہ میری پھول جیسی سیدہ کیسے پڑھوں عزیزوں؟ بعض جملے نہیں آتے, نہیں کہا جاتا. جناب سیدہ نے مولا کائنات سے کہا کہ یا علی اجازت دیں میں بابا کی قبر پر جانا چاہتی ہوں. تقریباً آخری دن ہے جناب سیدہ کے, میں بابا کی قبر پر جانا چاہتی ہوں. پر مولا کائنات نے نظر بھر کے دیکھا, کہتے بی بی اس حالت میں سیدہ کے گھر سے بہت دور نہیں ہے پیغمبر کی قبر. مولا کائنات کہتے بی بی اس حالت میں کہ یا علی مگر جانا ضروری ہے. تاریخ کہتی ہے بی بی کبھی چلتی ہیں کبھی بیٹھ جاتی ہیں. یہ جملے ہیں کہ کبھی چلتی ہیں کبھی بیٹھ جاتی ہیں زمین پر. اللہ کون سا مرض ہے سیدہ کو؟ کوئی نہیں. کتنی بوڑھی ہے یہ سیدہ؟ ارے 18 برس. 18 برس میں عالم یہ منحدت الرکن جھک گئی سیدہ. اس گھرانے کی 2 فرد ایسی ہیں جو جوانی میں بوڑھی لگنے لگی. یا 18 برس کی سیدہ یا 22 سال کے سید سجاد. سید سجاد کو تو کہ گرا نے سیدھا نہ کھڑا ہونے دیا. سیدہ کو ٹوٹ
موٹی پسلیوں نے سیدھا. مولائے کائنات سے کہتی ہیں بس آخری جملے, مولائے کائنات سے کہتی ہیں یا علی لم یبقى لی الا رمق من الحیات, اے علی اب مجھ میں کچھ بچا نہیں. حانا زمان الرحیل والوداع, اے علی اب رخصت کا وقت آ گیا. بیٹھیے علی اسمع کلامی, ارے میری بات سنیے. فإنك بعد ذلك لا تسمع صوت فاطمہ ابدا, آج کے بعد اب کبھی آپ فاطمہ کی آواز. بہت رو لیے آپ, لیکن بس دو جملے جناب سیدہ کے لیے اور بات تمام کر رہا ہوں. اگر بی بی کی مجلس نہ ہوتی تو ختم کر دیتا. ارے جب امام حسین کی مجلس پڑھتے ہیں تو سیدہ پرسا لینے آتی ہے. مجھے نہیں معلوم آج کسے پرسا دے, بے ابیہا یا بے بالہا یا بے بنیہا یا پردہ غیب میں رہنے والا میرا امام یا حضرت معصومہ. آئیں, مغرب و عشاء کے درمیان سیدہ کا وصال ہے. مغرب و عشاء کے درمیان نوافل مغرب سے فارغ ہوئیں, صحن خانہ میں چادر اوڑھ کے لیٹیں اور آواز دیتی ہیں اسماء جب تک میری آواز آتی رہے بولنا نہیں, اور جب میری آواز آنا بند ہو جائے تو مجھے پکارنا. اب اس کے بعد جملہ سنیں گے آپ, اور اگر میں جواب نہ دوں تو پھر علی کو خبر کرنا. اسما کا دل بے چین ہوا, لیکن روب سیدہ مانے ہیں کہ کچھ سوال کر سکیں. بی بی چادر اوڑھ کے لیٹی, تسبیح و تقدیس و تمجید و تحلیل الہی کی آوازیں آ رہی ہیں. اے مدینے کے در و دیوار, سیدہ کی تسبیح سن لے, اب یہ بی بی دوبارہ تسبیح کہہ لینا. آوازیں آنا بند ہو گئیں. جناب اسما نے پکارا, اے بنت مصطفیٰ, کوئی جواب نہیں ملا. اے اس کی بیٹی جو کائنات میں سب سے بہتر ہے, کوئی جواب نہیں ملا. سر پر چادر ڈالی, جلدی سے باہر نکلی. کیا دیکھا سامنے سے حسنین آ رہے ہیں, جلدی جلدی بچے گھر کی طرف آ رہے ہیں. اسما اماں کہاں ہے؟ اسما نے بات کو بدلنا چاہا. حسنین کہتے ہیں تم سمجھتی ہو ہم کو پتا نہیں ہے, ابھی آواز آ رہی تھی کہ سیدہ کے یتیم جا رہے ہیں. گھر کے اندر داخل ہوئے, دیکھا ماں چادر اوڑھے لیٹی ہے. حسن نے اپنے آپ کو ماں کی چھاتی پر گرا دیا. اماں بولو اس سے پہلے کہ دل پھٹ جائے. جملے مقتل کے سیدہ ماں کے پیروں سے لپٹے ہوئے, حسین ماں کے پیروں سے لپٹے ہوئے, اماں تیرا حسین آیا ہے. ارے اماں بولیے اس سے پہلے کہ روح نکل جائے. سیدہ نے کوئی جواب نہ دیا. بچے مسجد کی طرف دوڑے. باپ نے آتے ہوئے دیکھا, نہ باز فطرت علی, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بچے کمر میں لپٹ گئے. بابا قد ماتت امنا, اے بابا اماں گزر گئی. جملہ سنیں گے, علی کھڑے قد سے منہ کے بل زمین پر. منہ کے
جبل زمین بغش کھا کے گرے، پانی کے چھینٹے دیے گئے، اٹھے گھر کی طرف چلے، چلتے چلتے بیٹھ گئے اور کہتے کہاں ہیں آج علی اکیلا ہو گیا۔ آخری فکرہ آئے کیا دیکھا، سیدہ حسین خانہ میں لیٹی ہے، سرانے سے چادر ہٹائی، سن سکو گے دائنا ہاتھ دائنے رخسار کے نیچے رکھے ہوئے، ہائے آثار کو ابھی بھی چھپا کے جا رہی ہے۔ رہا نہ گیا، اے بنت مصطفیٰ بس اتنا بتا دو، اب تک جو مصیبت پڑتی تھی کہہ کر کے دل ہلکا کر لیتا تھا، اے بی بی اب یہ علی اپنے دل کا حال کس سے کہے، آج علی اکیلا